آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ اپنے المیزان انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں، کس طرح آپ اپنے المیزان انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں فنڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور کس طرح آپ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، وڈرا کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ، یا آپ کنورژن کر سکتے ہیں ود ان ڈفرینٹ فنڈس۔ تو فرسٹ جس پیج پہ ابھی ہم ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے ہم اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ ابھی انہوں نے 2-3 ٹائپ کے اکاؤنٹس اوپن کرنے کی آپ کو سہولت دی ہے۔ تو فرسٹ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سہولت سرمایہ کاری اکاؤنٹ۔ اس میں یہ ہے کہ آپ 4 لاکھ روپے سے مطلب سنگل ٹرانزیکشن زیادہ نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد پھر اینول جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہ ہے آپ کی، اور اس طرح کمیولیٹو انویسٹمنٹ ایک پوائنٹ پہ اتنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اویلیبل ہے سہولت سرمایہ کاری اکاؤنٹ میں۔ سیکنڈ ٹائپ آف اکاؤنٹ جو ہے ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے، اس میں انلمیٹڈ نمبر آف ٹرانزیکشنز وغیرہ کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی تو مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن شروع میں جب ہم ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرتے تھے آن لائن، آئی تھنک لاکھ روپے یا اس سے زیادہ اگر ہماری ہوتی تو پھر ہم جاتے بینک میں، وہاں سے ویریفیکیشن کرتے، اور اس کے بعد ہی ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ آپریشنل ہوتا، اور ہم انلمیٹڈ اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ مے بی ابھی بھی انہوں نے یہ سہولت دی ہو کہ آپ جب آن لائن اکاؤنٹ بنائیں تب بھی آپ انلمیٹڈ اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان سے کراس ویریفائی کر لیجیے گا۔ اس کے بعد روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے، آئی تھنک یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہے، جس طرح وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے، سیم اسی طرح روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ المیزان کا بھی اوپن کر سکتے، اور وہیں سے بیٹھ کے بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب پھر بات آ جاتی ہے کہ بھئی ہم یہ تو ٹھیک ہے اکاؤنٹ ہم نے اوپن کر دیا ساری چیزیں، لیکن ہمارے لیے کون سا فنڈ بہتر ہے، کون سا فنڈ ہم لے سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو لے میں نے ہمیں آئیڈیا نہیں ہے، تو کہاں سے ہم اپنا جو فنڈ ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پیج سارے جو جتنے بھی پیجز میں اوپن کر رہا ہوں وہ میں ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گا، تو وہیں سے آپ دیکھ سکتے۔ تو یہاں پہ ایک پیج ہے، یہاں سے فنڈ پرائسز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو جب سے یہ فنڈ سٹارٹ ہوئے تب سے لے کر اب تک وہ ساری چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ایکویٹی فنڈ ہے، یہاں سے فرسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں المیزان کا میوچول فنڈ ہے، تو یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کب یہ سٹارٹ ہوا تھا، ویلیڈیٹی ڈیٹ اس کی کیا ہے، اور اس کی جو آفرنگ ہے، مطلب اس کا جو آج کا آفر ہے وہ اتنا ہے، ری پرچیز آفر اتنا ہے، نیویگیشن کی جو وہ ہے وہ یہ ہے ساری، اور اس کی ایئر وائز کتنی گروتھ ہوئی ہے، اس کی پریویس کتنی تھی، 23 میں کیا اس کا وہ ہوگا، 22 میں کتنی تھی، اور جب سے یہ سٹارٹ ہوا تب اتنے کتنی پروفٹ دیے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو پھر یہاں سے شو ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ ایکویٹی فنڈ ہے، تو ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکویٹیز فنڈ ہے، تو اس ایکویٹی فنڈ میں آپ اس طرح یہ سارے فنڈز ہیں وہ جو آپ کے لیے بہتر ہو وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے پھر انڈیکس ٹریکر فنڈ ہے، بیلنس فنڈ ہے، میزان بیلنس فنڈ ہے۔ شروع میں جب میں نے سٹارٹ کیا تو جو میرا فنڈ مینیجر تھا انہوں نے میری جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ بھی اسی میں ہی کی تھی، تو آپ بھی یہی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ایسٹ ایلوکیشن ہے، انکم فنڈ ہے، اگر آپ کی کوئی انکم آ رہی ہے منتھلی یا اس طرح کی اور کوئی پینشن وغیرہ فنڈ آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں کر سکتے ہیں۔ آج کل جس میں سب سے زیادہ کر رہا ہوں وہ منی مارکیٹ فنڈ ہے، کیونکہ یہ اسٹیبل ہے، اس میں آپ کا جو لاس ہوتا ہے پرنسپل اماؤنٹ کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اس میں گین بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن یہ اسٹیبل ہے، یہ آپ کو ایک اسٹیبل ریٹرن پرووائڈ کرتی ہے۔ یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 2 فنڈ ہیں، میزان کیش فنڈ ہے اور میزان روزانہ آمدنی فنڈ ہے۔ اگر آپ نان فائلر ہے اور آپ کے پاس جو اماؤنٹ آپ ون ٹائم پہ انویسٹ کر رہے ہیں وہ 5 لاکھ سے کم ہے، تو آپ کے لیے پھر میزان کیش فنڈ سب سے بیسٹ ہے۔ اس کے آپ یہاں سے ریٹرن دے سکتے ہیں کہ ریٹرن اس کا کتنا ہے، ایئر وائز کتنا ہے، اور جب سے اسٹارٹ ہوئے تب اس کا تو یہ اسٹیبل ہے 13 11 اور اسی کے اراؤنڈ اباؤٹ آپ کو دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا میزان روزانہ آمدنی فنڈ۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو آلریڈی فائلر ہے، جو اپنا ٹیکس فائل کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ڈیلی کے بیسس پہ ریٹرن آتا ہے، اور اس ریٹرن میں سے آپ کا جو ٹرانزیکشن ہے وہ گورنمنٹ کے پاس بھی جو جتنا گین ہوتا ہے، جتنی اس پہ ٹیکس لگتی ہے وہ بھی وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ تو جب آپ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہو اس کے گینس پھر آپ یہ پوائنٹ وہاں سے لے سکتے ہو، اور جتنی بھی آپ کی اماؤنٹ بنتی ہے ٹیکس کے اگینسٹ تو وہ یہاں سے ڈیٹیکٹ ہو جائے گی۔ تو یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی اس کی نیف کی ویلیو یہ ہے، اس کا ریٹرن آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا ہے، اور اوور وائز یا جب سے یہ سٹارٹ ہوا تو یہ یہاں سے آپ کو سارے جو ٹرانزیکشنز اور جتنی بھی وہ اس کی ڈیٹیل ہو یہاں سے آ جاتی ہے۔ کموڈیٹیز میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیٹ سپوز آپ کہتے ہیں کہ میں نے سیف ہینڈ پہ رہنا ہے، گولڈ یا اس طرح، تو میزان گولڈ فنڈ ہے، آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو فنڈ سبسکرپشنز وغیرہ ہے اس میں آپ اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے۔ پینشن اسکیم ہے، اگر آپ کی پینشن کے لیے بچانا چاہتے ہیں کچھ تو پینشن میں کر سکتے ہیں۔ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ ہے، اوپن CIS ہے، تو مجھے ہانیسٹلی باقی چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے۔ منی مارکیٹ میں زیادہ کرتا ہوں، بیلنس فنڈ میں نے شروع میں کیا تھا، تو ان چیزوں میں آپ پھر زیادہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے پھر ہم آتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں یہاں سے پھر آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ میری کل کی جو ٹرانزیکشنز ہے وہ یہ ہوئی ہے، جتنے مجھے مطلب گین ہوا وہ یہ ہے۔ یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20 ستمبر کو میں نے ریڈیمشن کی ہے، اپنے جو اماؤنٹ ہے اس کو وڈرا کیے تھے، جس طرح میں نے پچھلی
ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب بھی مجھے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے بڑی تو یہاں سے پھر میں سے وڈرا کر کے وہاں پہ ایڈ کر دیتے ہوں. تو یہاں پہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1,06,00,000 روپے میں نے یہاں سے وڈرا کیا اور کسی اور جگہ میں نے اس کو انویسٹ کیا. تو یہ ایز اے انویسٹمنٹ پرسپیکٹیو سے بھی یہاں پہ میں پیسے ایڈ کرتا رہتا ہوں, اور جب مجھے لگ جائے کہ مجھے ایک اچھی اپرچونیٹی یہاں سے کسی اور جگہ اچھی مل رہی ہے تو وہاں پہ میں انویسٹمنٹ کر دیتا ہوں. تو یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میرے پاس 11,00,000 روپے ہیں یہاں سے ٹوٹل انویسٹمنٹ جو ہے, اور یہاں پہ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ 100% جو اماؤنٹ ہے میری وہ MRF میں ہے, میزان روزانہ آمدنی فنڈ میں ہے, اور 100% ایف اماؤنٹ میری اس میں پڑی ہوئی ہے. یہ ڈیلی کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہ ہے, اور جو پریویس میں نے انویسٹمنٹ کی وہ 28 کو کی ہے. اور جو موسٹ آسک کویسچن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. ابھی میں نے اپنا میزان بینک کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اوپن کیا ہوا ہے, اور یہاں سے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں سے آپ کیسے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا اکاؤنٹ المیزان میں نہیں, میزان بینک میں نہیں ہے, تو آپ کسی اور جگہ سے بھی اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک فارم آپ کو دیا جاتا ہے, وہ آپ فل آؤٹ کر سکتے ہیں, اور جیسے ہی آپ اپنے جو آن لائن بینک وغیرہ یا جہاں سے بھی آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں وہ اپنے فنڈ مینیجر کو وہ اسکرین شاٹ یا جو چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہے وہ سینڈ کرتے ہیں کہ یہاں سے میں نے انویسٹمنٹ کی, تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1-2 دن بعد ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں. اور یہاں سے بھی آپ جو انویسٹمنٹ کرتے ہو آج کے دن میں نہیں, کل کے دن میں آپ کے اکاؤنٹ میں ہو جائے گی. یہاں سے پھر انویسٹمنٹ کا ایک آپشن ہے آپ کے پاس, کنورژن کا ہے, ریڈیمپشن کا ہے. تو اگر انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اماؤنٹ یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہو وہ ہے. کنورژن یہ ہے کہ ایک میوچول فنڈ سے دوسرے میوچول فنڈ میں آپ ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہو, چینج کرنا چاہتے ہو اپنے پورٹ فولیو, تو کنورژن کر سکتے ہو. ریڈیمپشن میں یہ ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے وڈرا کرنا چاہتے ہو, تو وہ ریڈیمپشن میں آ جاتی ہے. انویسٹمنٹ پہ میں نے اگر کلک کر دیا یہاں سے, پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سارے آپشن آ جاتے ہیں. آپ نے اپنے پورٹ فولیو نمبر یہاں سے سلیکٹ کر دینا ہے, فنڈ آپ نے کون سا کرنا ہے. یہاں سے میں نے روزانہ کا وہ کر لیا ہے, روزانہ آمدنی فنڈ آ گیا آپ کے پاس. کتنی اماؤنٹ آپ نے کرنی ہے, ایک بات نوٹ کیجیے گا کہ میزان روزانہ آمدنی فنڈ میں آپ 5 لاکھ روپے سے کم اماؤنٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. تو یہاں سے آپ نے جتنی اماؤنٹ انویسٹ کرنی ہے وہ یہاں پہ لکھ دیا, آپ کا جو نمبر ہے وہ یہاں سے پھر آپ نے لکھ دیا, اور یہاں سے پھر آپ کنفرم کرتے ہیں کہ میں نے اپنا اماؤنٹ اتنا ہی انویسٹ کرنا ہے اس فنڈ کے اگینسٹ. اور یہاں سے پھر آپ ساری چیزیں ایک دفعہ دیکھنے کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر دے ہو, وہ آپ کو پاپ اپ دے دیتا ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ کر دیتے ہو. یہاں سے پھر وہ ساری چیزیں آپ کو آ جاتی ہے کہ آپ اتنی اماؤنٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس پورٹ فولیو کے نمبر اور اس نمبر کے اگینسٹ. تو آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کنفرم کر دیتے ہیں, اور یہ جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہو جائے گی, اور آج نہیں کل یہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ ریفلیکٹ ہوں گے. جہاں سے ابھی آپ کو جس طرح میں نے دکھایا ہے یہاں سے ابھی میں نے پرچیز کیا ہوا ہے, تو یہاں سے وہ ساری چیزیں آپ کو شو ہو جاتی ہے. جیسے سے اس کو میں یہاں پہ ریفریش کر دیتا ہوں, اگر یہاں پہ جلدی ایسے آ گیا تو ٹھیک, نہیں تو یہاں سے یہ جو اماؤنٹ ہے سیم جس طرح ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہو یہاں پہ, تو وہ بھی آج کل کی ڈیٹ میں آپ کو شو ہو جائے گی کہ آپ نے اتنی اماؤنٹ کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہو, اور یہاں پہ شو ہو جائے گی, اور آپ کا جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ بھی اپڈیٹ ہو جائے گا. اور ابھی آپ کو جو گین ہوگا, ابھی آپ کو جو لاس ہوگا وہ اسی اماؤنٹ کے اگینسٹ ہوگا. امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو ہیلپ ملی ہوگی کہ کیسے آپ اپنے المیزان انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں میزان اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہوئے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اور کون کون سے فنڈ اس میں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کو کسی طرح کا کوئی بھی کویشچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا جو فنڈ مینیجر ہوتے ہیں, جو ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ میں, آپ کائنڈلی ان سے کانٹیکٹ کیجیے گا. ان کے جو ٹول فری نمبر ہے وہاں پہ کال کر کے ساری جتنی بھی معلومات ہوتی ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کیجیے گا, تاکہ آپ کی انویسٹمنٹ سیف رہے, اور ان کیس آف ایمرجنسی جتنی بھی آپ کی اماؤنٹ پڑی ہے وہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں وڈرا کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.